پچھلے کئی ڈیکیڈ سے لے کر ڈالر کا دنیا پہ راج رہا ہے اور مختلف ملکوں کی جو مین ٹریڈنگ کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، ان کے فارن ریزروز ڈالر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ڈالر نے عروج حاصل کیا ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر غالباً کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہسٹورک ڈیل تھی جو کہ جون 1974 میں کی گئی تھی۔ 1974 میں اصل میں سعودی عربیہ جو کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کا لیڈر ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ وہ اپنا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ امریکن ڈالر کے اندر بیچیں گے۔ اب یہاں سے پیٹرو ڈالر کی جو اصطلاح ہے، جو ٹرم ہے، وہ سٹارٹ ہوا، پیٹرو ڈالر۔ انہوں نے امریکن کرنسی استعمال کرنا شروع کی، یہاں سے ڈالر ایک حقیقت میں عالمی کرنسی بن گیا، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بھی جو آئل پروڈیوسرز تھے انہوں نے ڈالر کے اندر ہی اپنا جو تیل ہے وہ بیچنا شروع کیا۔ اب یہ جو 1974 والا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ شاید اس وقت کی ضرورت بھی تھا، اور یہ اکیلا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اصل میں دو ایگریمنٹس ہوئے تھے، ساتھ ساتھ دونوں کی جو نیگوسیشنز تھی وہ چل رہی تھیں، اور ایک ہی وقت تقریباً دونوں ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ہو گیا نا اکانومی سے جڑا ہوا جو ایگریمنٹ تھا، لیکن ساتھ میں دوسرا ڈیفنس سے جڑا ہوا ایگریمنٹ بھی سعودی اور امریکہ نے کیا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ امریکہ سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے ویپنس وغیرہ دے گا، اور جو بھی سعودی کی ڈیفنس کی ضروریات ہوں گی وہ پورا کرے گا۔ لیکن اب وہ دیکھیے تیزی کے ساتھ دنیا بدلتی جا رہی ہے، اور اس وقت آپ ڈی ڈالرائزیشن کا ایک ٹرم دنیا کے اندر سنتے ہوں گے کہ ڈالر کو ریپلیس کر کے دوسری کرنسی آ رہی ہے۔ ویسے بہت سارے ملکوں نے اس پہ کافی کام بھی کر دیا ہے۔ دو بڑے ملک دنیا کے رشیا اور چائنا اپنا جو ٹریڈ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ تقریباً 90% سے زیادہ ڈالر کے بنا کر رہے ہیں، انہوں نے ڈالر چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف ملک بائیلیٹرل کرنسیز کو استعمال کرنے کے معاہدات کر رہے ہیں آلریڈی۔ تو ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ تیزی کے ساتھ شرنک ہو رہی ہے، ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گرے گی آنے والے دنوں میں۔ فوری طور پر نہیں گرے گی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بہت سارے ملکوں کے فارن ریزروز ڈالر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن نیور دا لیس ڈالر کا جو عروج تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ بات تو طے ہے، اور ان کی جو ڈکلائن ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ میجر گلوبل کرنسی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ بھی کرنسیز آ گئی ہے مارکیٹ میں، بلکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ G20 کا جو الٹرنیٹ ہے، یعنی کہ برکس کو G20 کا اور G7 کا الٹرنیٹ مانا جا رہا ہے، بہت بڑا اتحاد ہے۔ برکس والوں نے نیا پیمنٹ میتھڈ انٹروڈیوس کروانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور اس میں ڈالر انوالو نہیں ہوگا، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے، جیسے جون 1974 میں ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا نا، سعودی نے معاہدہ کر لیا تھا امریکہ کے ساتھ پیٹرو ڈالر کا، ویسا ہی ایک تاریخی معاہدہ جس کو دنیا کی آنے والی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ سعودی نے پیٹرو ڈالر والا وہ جو معاہدہ تھا وہ اب ختم کر دیا ہے۔ سعودی نے ختم کر دیا، 80 سال کا یہ معاہدہ تھا، اور اب یہ ختم ہو گیا تھا سنڈے والے دن، لیکن اس کو سعودی نے رینیو نہیں کیا۔ سعودی کا کہنا ہے کہ ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے، اس کی جگہ پہ سعودی جو اپنا ماڈل انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ماڈل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم یوان میں بھی کریں گے ٹریڈ، چائنیز کرنسی کے اندر، ین میں بھی کریں گے، جاپنیز کرنسی میں، اور اس کے علاوہ دیگر کرنسیاں جو اس میں بھی کریں گے، اور ڈیجیٹل کرنسیز میں بھی کریں گے۔ مختلف کرنسیز کے اندر وہ اپنا ٹریڈ بانٹ رہے ہیں، ایک کرنسی کے اندر وہ نہیں کریں گے۔ اس کی بہت ساری دیکھیں وجوہات ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں ڈالر کی جو ڈکلائن آئی ہے نا، اس کا جو ملبہ ہے، اس کا جو ذمہ وار ہے وہ خود امریکن پالیسی میکرز ہیں، ان کے پولیٹیشنز ہیں۔ ان کے پولیٹیشنز جو ہیں اتنے زیادہ غیر سنجیدہ نکلے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو ویپن کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے لے کے۔ یہ امریکن سینکشنز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی سینکشن جو لگائی جاتی ہے اسی پہ لگائی جاتی ہے کہ اب ہمارا ڈالر نہیں استعمال کر سکتے۔ اب عالمی کرنسی ڈالر تھی، اگر کسی ملک کے اوپر سینکشنز لگ جاتے تھے تو اس کے لیے ٹریڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کیسے ٹریڈ کرے، کیسے پیمنٹ کرے، زیادہ تر پیمنٹ 90% زیادہ تو پیمنٹ اسی میں ہوتی تھی، تو ایک طرح سے اس کا ٹریڈ ہٹ ہوتا تھا اس ملک کا جس کے اوپر ڈالر کے سینکشنز لگتے تھے۔ تو امریکن پالیسی میکرز نے کچھ اوور یوز کر لیا، اس کو اوور ریلائی کر لیا، یہ والے جو سینکشنز تھے نا ویپن کے طور پر ڈالر کو استعمال کرتے رہے، اور نتیجہ آپ یہ دیکھیے کہ ڈالر کے الٹرنیٹ کی ڈیمانڈز اوور دا ایئرز دنیا میں بڑھتی رہیں ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بھاری بھرکم قسم کے سینکشنز لگائے گئے وہ لگائے گئے تھے رشیا کے اوپر ریسنٹلی۔ اس سے زیادہ بھاری بھرکم قسم کے سینکشنز ایک تو ایران پہ لگے ہیں، نارتھ کوریا پہ، پھر ان کے اوپر لگے ہیں رشینز کے اوپر، اس میں بھی ڈالر کا پہلے سینکشنز لگایا گیا۔ لیکن ایک نیا پریسیڈنٹ دنیا نے دیکھا،
کہ اس بار جو سینکشنز لگا رہے ہیں تو وہ اتنے زیادہ کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ کہ الٹرنیٹ کرنسیز موجود ہیں. یوان کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے. اگر کسی ملک کے اوپر سینکشنز لگتے ہیں تو چائنیز کرنسی میں وہ ٹریڈ کرتا ہے. یعنی دنیا میں الٹرنیٹ موجود ہے. آج کی دنیا ایسی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر امریکن سینکشنز لگ جائیں اور بالکل وہ ٹھپ ہو جائے, اس کی اکانومی بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہے. آج کی دنیا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے اندر بہت سارے آپشنز ملکوں کے لیے موجود ہیں. بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عربیاز پیٹرو ڈالر ایگزٹ اے گلوبل فائنینس پیراڈیگم شفٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ significant financial upheaval is potentially ahead of the financial world as Saudi Arabia has decided not to renew its 80-year petrodollar deal with the United States. The deal, which expired on Sunday 9th June, was a cornerstone of the United States global economic dominance. وہ ختم ہو گئی ہے. اصل میں یہ ڈومیننس کھڑی ہی اس پہ تھی. دیکھیں مسلم ورلڈ کا اس لیے میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کے پاس جن کا ادراک ہی نہیں ہے سپر پاورز کو. اب دیکھیے سعودی عرب دیکھا جائے اگر تو امریکہ کی ٹاپ پریورٹی ہونا چاہیے تھا مڈل ایسٹ کے اندر. اسرائیل نہیں, سعودی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سعودی عرب کے پاس ایسے ایسے کارڈز ہیں جو کہ دنیا کا پاور بیلنس تبدیل کر سکتے ہیں. صرف تیل نہیں, بہت سارے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا تیل ہے ان کے پاس. تیل نہیں ہے صرف ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں. جیسے یہ دیکھا آپ نے پیٹرو ڈالر کا معاہدہ انہوں نے ختم کیا تو زبردست. اب کیا ورث رہ جائے گی ڈالر کی آنے والے دنوں میں. تو جہاں سعودی ٹلٹ ہوگا تو گلوبل فائنینشیل مارکیٹس ادھر ٹلٹ ہوں گی. اس کا تو صاف مطلب ہے. فرض کریں سعودی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ہم پیٹرو یوان پہ آتے ہیں, صرف یوان یوز کریں گے, تو یوان کی وہ حیثیت ہو جائے گی جو کہ ڈالر کی ہے. تو سعودی ایک کنگ میکر بھی ہے دیکھا جائے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر, تو وہ کنگ میکرز بھی ہیں. اچھا امریکن ماہرین خود بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈالر کو سینکشنز کے طور پر استعمال کرنا اور ویپنز کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تو یہ بہتر نہیں ہے. فائنینشیل ٹائمز کے اندر کچھ عرصہ پہلے یہ خبر لگی کہ یو ایس فائنینشیل سینکشنز رسک فیولنگ ڈی ڈالرائزیشن ٹرینڈ. ڈی ڈالرائزیشن کا جو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے, اس میں امریکہ کے جو سینکشنز ہیں یہ جلتی پہ تیل کا کام ڈال رہے ہیں. یعنی پہلے سے ہی دنیا میں ایک ڈالر کے الٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, اوپر سے یہ ملکوں کے اوپر سینکشنز لگا کے اس ڈیمانڈ کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. عقل ہی نہیں ہے. عجیب سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہاں پر بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے, ایسے ایسے فیصلے لیتے ہیں جو کہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ فیصلے آتے ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ واشنگٹن کے اندر بیٹھے ہوئے جو پالیسی میکرز ہیں شاید ان کو آج بھی لگتا ہے کہ دنیا 1980s جیسی ہے اور 1990s جیسی ہے. یہی بس یونیلیٹرل سپر پاور ہیں, کولڈ وار ختم ہو گئی ہے, اب جیسا یہ بولیں گے ویسا ہی ہوگا دنیا میں. لیکن ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آج کا امریکہ اور 20-30 سال پہلے کا امریکہ, اس کے پاور میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج دنیا میں بہت سارے پلیئرز پیدا ہو گئے ہیں جن کے پاس یہ ساری سویدھائیں موجود ہیں جن کو امریکہ ایز اے ویپنز یوز کرتا رہا ہے. لہذا ان کو اس سے خواب خیالی سے باہر آنا پڑے گا کہ وہ اب بھی پہلے کی جیسی سپر پاور ہے. اور یہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا پروسیس اس وقت شروع ہوا ہے میرے خیال سے ایک طرح سے اچھا بھی ہے. اگر دنیا کے مارکیٹ میں زیادہ آپشنز ہوں گے تو کوئی کسی کو بلی نہیں کر سکے گا. کوئی چھوٹے ملک جو ہے خاص طور پر ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے. ان کو کوئی یعنی تھریٹ نہیں کر سکے گا کہ تمہارے اوپر یہ سینکشنز لگا رہے ہیں, ہماری بات مانو ورنہ وہ سینکشنز لگا دیں گے. اٹ ول ناٹ ہیپن ان فیوچر آئی تھنک. اور یہ ایک اچھا پازیٹیو ایک چینج آیا ہے دنیا کی مارکیٹ کے اندر, وچ از سرٹنلی گڈ فار گلوبل اکانومیز.